ہم خاک اڑائیں گے جو خاک نہ پائی، ہم خاک اڑائیں گے جو خاک نہ پائی، ہم خاک اڑائیں گے جو خاک نہ پائی، آباد رضا جی سے مدینہ ہے ہمارا۔ حضرت سعید نوری صاحب رضا اکیڈمی ممبئی ہیں اور انہوں نے اس محفل کو بلایا ہے۔ ان کے آواز پہ سبوں نے لبیک کہا، اس کے لیے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں سب کا۔ 1500 سالواں جشن عید میلاد النبی سے متعلق مشاورتی اجلاس اور تبادلہ خیالات کی نشست۔ ساری صدیوں پہ جو بھاری ہے وہ لمحہ ملتا، کاش سرکار دو عالم کا زمانہ ملتا، پروردگار عالم کا ہزار ہا فضل و احسان اور عقائے نامدار، مکان و لامکان کے تاجدار کا کرم ہے کہ آج ہم مومنانہ جذبات و احساسات سے معمور ہو کر رضا اکیڈمی ممبئی کے اہتمام و تعاون سے دارالقلم قادری مسجد دہلی میں جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم ایک نقطۂ اتفاق پر اکٹھا ہو کر 1500 سالہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پیمانے پر منانے کے بارے میں سوچیں۔ انشاءاللہ 5 ستمبر 2025 کو 12 ربیع الاول 1447 ہوگا ہجری ہوگا۔ اس عظیم تاریخ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے 1500 سال مکمل ہو جائیں گے۔ ہم سب کی زندگی کا یہ پہلا موقع ہے کہ اس نوعیت کی اس سالہ جشن میں علماء، ائمہ اور دانشوران قوم و ملت دوش بدوش بیٹھے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ رضا اکیڈمی جس نے اس تحریک کے بنانے کی تحریک چلائی ہے، رضا اکیڈمی جس نے اس تحریک بنانے کی تحریک چلائی ہے کی طرف سے ہمیں ایسا موقع فراہم کیا گیا کہ ہم نے تمام حضرات کی خدمت میں دعوت پیش کی، جس کا نتیجہ ہے کہ آج معزز اور بااثر شخصیات نے اس سرزمین کو شرف بخشا ہے۔ یورپ کے باشندوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے برخلاف تثلیث کے عقیدے کو اپنا لیا تھا، یعنی 3 خدا تھے۔ ہندوستان میں کروڑ دیوتاؤں کی پرستش کی جاتی تھی۔ عرب کا حال ان تمام ممالک سے گیا گزرا تھا۔ مذہبی اعتبار سے حجاز کے لوگ اپنے رشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملانے پر فخر محسوس کرتے تھے، اور بعض رسوم ملت ابراہیمی کی ان کے یہاں رائج بھی تھی اگرچہ ان کی شکل مسخ ہو چکی تھی۔ مثلا بعض لوگ ننگے ہو کر حج کرتے اور اس کی تعویل یہ کرتے کہ جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں ان میں ہم اللہ کے گھر کا طواف کیسے کر سکتے ہیں۔ قربانی، مہمان نوازی، وعدہ وفا کرنا، یہ چیزیں عرب کی اچھائیوں میں سے تھیں، مگر انگنت خرابیوں کے سامنے جو ان میں پائی جاتی تھیں ان کی حیثیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ بعض عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ قبر میں دفن کر دیتے۔ اس کی چند وجوہ تھیں: جنگ میں قید ہو کر ہمارے دشمنوں کے ساتھ نہ آئیں، کوئی ہمارا داماد نہ بنے، مگر یہ رسم صرف 10% عرب میں تھی۔ اولاد کو رزق کی کمی کے باعث قتل کر ڈالتے۔ جب باپ مر جاتا تو اس کی بیوہ بطور میراث لڑکے کے قبضے میں آ جاتی۔ وہ اگر چاہتا تو خود اس سے شادی کر لیتا، اور اگر چاہتا تو کسی دوسرے شخص کے نکاح میں دے کر مہر حاصل کر لیتا۔ لوٹ کا مال کھانا بہادری میں شامل تھا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہوں اور گمراہیوں کے مرکز میں مبعوث فرمایا اور آپ کو پیغام حق دیا جو تمام ملکوں اور تمام قوموں کے لیے یکساں طور پر قابل عمل ہے۔ ولادت باسعادت اصحاب فیل کے واقعے کے 55 روز بعد 12 ربیع الاول شریف کو صبح صادق کے وقت خاکدان عالم میں جلوہ فرما ہوئے۔ آپ نے زمین پر تشریف لاتے ہی اپنے دونوں ہاتھ ٹیک دیے، سر آسمان کی طرف اٹھایا، بدن سے تیز کستوری کی خوشبو آ رہی تھی، ختنہ کیے ہوئے نال کٹا ہوا چہرہ 14ویں کے چاند کے مانند روشن، آنکھیں قدرتی طور پر سرمگیں، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت۔ جب آپ تشریف لائے تو ستارے
بحر تعظیم جھک گئے، حرم شریف منور ہو گیا، مکہ کی پست زمین اور ٹیلے چمک اٹھے۔ آپ کے آنے سے ایسا نور ظاہر ہوا کہ ملک شام کے محلات اہل مکہ کو نظر آنے لگے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بیواؤں بیٹیوں کو عزت، غلاموں کو آزادی، مظلوموں کو ظلم سے نجات ملی، غرض کے انسان کو انسانیت اور ہر دبے کچلے کو ان کا حق ملا۔ نہ گورے کو کالے پر فوقیت رہی، نہ ہی امیر کو غریب پر۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار، کائنات میں سب سے عظیم وجہ کن اور خاتم الرسول ہیں۔ شیخ سعدی نے یوں کہا ہے، لا یمکن التناؤ کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ۔ تو یہ قصہ مختصر علامہ عبد الرحمن جامی علیہ الرحمہ نے اسی مفہوم کو یوں بیان کیا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ عاشق رسول اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے اس طرح اپنے عجز کا اظہار کیا ہے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ گزارش حضرات محترم، ہم سبوں کی زندگی کا بہت سا قیمتی وقت باتوں، ہنگامی نشستوں اور کمیٹی کی تشکیل میں صرف ہو چکا ہے۔ اب ضرورت ہے کہ 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہم ٹھوس اور تعمیری کام شروع کریں۔ حضرات، 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی خاص بینر کے پابند نہیں ہیں۔ آپ چاہیں تو اپنے بینر تلے کام کریں، مگر موضوع، منزل اور مقصد ایک ہو۔ پورے سال کے اچھے کاموں کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کریں۔ مثلا اس سال کوئی مسجد بنے تو اس کا نام یا رسول اللہ مسجد، اور اگر کوئی ریسٹورنٹ ہو تو اس کا نام مصطفیٰ ریسٹورنٹ ہو، اس کا نام، اور کوئی لائبریری ہو تو اس کا نام مصطفیٰ لائبریری رکھا جائے۔ پورے سال جلسے، عرس، دینی پروگرام سب سرکار دو عالم کے نام پر کریں۔ بینر پوسٹر میں 1500 سالہ جشن کا ضرور ذکر رہے۔ اس جشن کے لیے رضا اکیڈمی ممبئی کی طرف سے ایک کامن مونوگرام تیار کیا گیا ہے، اس کو جھنڈا، بینر، پوسٹر میں ضرور لگائیں۔ میں اس بات کی بھی گزارش کرتا ہوں کہ ایک ایسا جھنڈا تجویز فرما لیں جو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہر نشست میں ٹیبل پر ایک طرف ملکی جھنڈا ہو تو دوسری طرف جشن کا تجویز شدہ جھنڈا ہو۔ وہی جھنڈا جلوس، بائک اور کار کی زینت بنے تاکہ انسانی ذہن میں وہ رچ بس جائے، دیکھتے ہی ذہن میں 1500 سالہ جشن کا تصور آ جائے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اقدامی صورتیں اردو، ہندی، انگریزی زبان میں سیرت النبی پر کسی مستند کتاب کی اشاعت اور مفت تقسیم، احادیث رسول سے متعلق کسی کتاب کی طباعت و اشاعت جو اصلاح معاشرہ میں مفید ہو، 15 یا 1500 بچیوں کی اجتماعی شادی کا سماجی نظام و اہتمام، اور سبھی جوڑوں کو کنز الایمان اور سیرت مصطفیٰ کتاب بطور خاص دی جائے۔ 15 یا 1500 طلباء و طالبات کی تعلیمی فیس کی ادائیگی جن کا انتخاب میرٹ کی بنیاد پر ہو، 15 یا 1500 یا 15000 ایسے درختوں کی 15000 شجرکاری کی جائے جس کی جڑیں نیچے گہرائی تک پہنچتی ہیں اور زمین کی تری کو محفوظ رکھنے میں معاون ثابت ہوں۔ شہری علاقوں میں جہاں بجلی اور موٹر پر ہی پانی کا انتظام منحصر ہو، وہاں 15 ہینڈ پائپ لگوایا جائے تاکہ مسلسل بجلی نہ ہونے کی صورت میں پانی کے وقت پانی کی دقت پیش نہ آئے۔ 15 مکتبوں کو گود لے کر مدرسے کی شکل میں ترقی دینا جس میں عصری ضرورتوں کے مطابق سہولیات کا انتظام ہو۔ سیرت النبی پر 15 منتخب شخصیات کی 15 الگ الگ کتابوں کی طباعت و اشاعت تاکہ ان کی کتاب زندہ ہو جائیں اور متعارف ہو جائیں۔ 15 منتخب یونیورسٹیوں میں سیرت النبی کے سماجی اور قانونی پہلو پر موضوعاتی سیمینار و سمپوزیم اور توسیعی خطابات کا اہتمام۔ ہندوستان کی 15 نمائندہ تنظیموں کا عملی اشتراک جو 1500 سالانہ میلاد النبی کو یادگار بنانے کے لیے تقسیم کار کے مطابق نمایاں کارنامہ انجام دے سکے۔
ہندوستان کے 15 مختلف شہروں میں سیرت النبی کانفرنس کا انعقاد، جس میں یوم ولادت رسول، ہجرت رسول اور میثاق مدینہ جیسے موضوعات پر خطابات ہوں، جن میں انہی موضوعات پر کتابیں بطور انعام دی جائیں۔ ہندوستان کے 15 منتخب شہروں میں سیرت النبی انعامی تقریری مقابلہ کا اہتمام ہو، جس میں سیرت النبی سے متعلق کتابیں انعام میں دی جائیں۔ 15 شہروں میں سیرت النبی انعامی تحریری مقابلے کا انعقاد، جن میں سیرت النبی پہ لکھے گئے مقالات کے مجموعے انعام میں دیے جائیں۔ 15 منتخب تعلیمی اداروں میں ترتیل و تجوید و قرأت کا انعامی مقابلہ، جس میں 15 ترتیل و تجوید سے متعلق کتابیں انعام دی جائیں۔ 15 منتخب دینی تعلیمی اداروں میں کل ہند آذان انعامی مقابلے کا انعقاد و آسانی کے لیے اور سبھی ممکنہ اقدام کو یقینی بنانے کے لیے تقسیم کار پر عمل کرنا لازمی ہے، تاکہ عید میلاد النبی سے متعلق ہمارے جذبات اور عقیدت و محبت کی توہین و تحقیر نہ ہو۔ اب یہ 100 سال میں ایک بار ہوتا ہے، ہماری زندگی میں پہلی بار ہو رہا ہے، تو کوئی ایسا کام کریں کہ اس کا اثر 100 سال تک رہے۔ تو کون سا ایسا کام ہے جو 100 سال تک جس کا اثر رہ سکے؟ تو ہمارے ذہن میں ہے، ہم وہ تجویز پیش کر رہے ہیں، باقی اور لوگوں کی جو ذہن میں ہوگا وہ تجویز پیش کریں گے، اور جو تجویز رضا اکیڈمی کو لگے گا، ہم سب کو لگے گا کہ یہ قابل قبول ہو، اس کو لے لیا جائے گا اور اس پہ انشاءاللہ کام کیا جائے گا۔